ابو بکر صدیق بھی، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، فاطمہ اور علی بھی، حسن اور حسین بھی، ہر زوجائے نبی، امیر معاویہ بھی، امیر حمزہ بھی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آواز بلند درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل ذکرہ واعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مخبر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سرورا حامی بے کساں، قائد المرسلین احمد مجتبی، وہ غریب نواز اگر بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، وہ اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، جن کے چہرے کی چمک سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلف سے شب کو اندھیرا ملے، جن کی آبرو کو دیکھ کر ہلال اپنی صورت تراشتا ہے، جن کی دانتوں کی چمک کو دیکھ کر جواہرات چمکنے کا ہنر جانتے ہیں، جن کے قدموں کے نشانات سے بھٹکے ہوں کو صراط مستقیم نصیب ہوتا ہے، وہ محبوب اگر مسکرائیں تو جنت کی کلیاں کھلنے لگے، اگر وہ جلال میں آئے تو جہنم ابلنے لگے، اگر سر جھکا کر بولے تو قرآن بنتا جائے، سر اٹھا کر بولے تو حدیث بنتی جائے، وہ محبوب جن کا چہرہ والضحا ہے، ان کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے، ان کا سینہ علم نشرح ہے، ان کا زمانہ والعصر ہے، ان کا شہر لا اقسم بہذا البلد ہے، ان کی گفتگو وما ينطق عن الهوى ہے، ان کا کمبل یا ایھا المزمل ہے، ان کا سینہ یاسین ہے، ان کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بیان سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی غلام یاسین اتاری صاحب کو اور ان کے شہزادے کو بھی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔
پہلے قرآن کریم کی فضائل اور معجزات کے اعتبار سے علماء اکرام نے بیانات کیے ہیں. چند ایک باتیں میں بھی عرض کرتا ہوں، اور شاید آپ کافی دیر سے بیٹھے بھی ہیں، نماز عصر کا وقت بھی قریب ہے اور اس کے بعد کھانے وغیرہ کا بھی انتظام ہوگا. المختصر چند ایک باتیں. پہلی بات تو قرآن کریم برہان رشید کے اعتبار سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی کسی بھی نبی کو دنیا کے اندر مبعوث فرماتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت اور رسالت کی دلیل پر ان کو کچھ نہ کچھ معجزات بھی عطا فرمائے. اور جو معجزات ہوتے تھے، اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ اس دور کے اندر جو لوگوں کا بہت بڑا فخر ہوتا تھا، اس اعتبار سے ہی کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا جاتا. جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو دور تھا وہ صنعت کاری کا تھا. لوگ لوہے کو بٹی کے اندر گرم کر کے نرم کرتے اور کسی شکل کے اندر متشکل کرتے. یہ ان کے لیے قابل فخر بات تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ بھی اسی قبیل کا عطا فرمایا کہ آپ لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تو وہ لوہا ہاتھ میں آتے ہی موم بن جایا کرتا تھا. آپ بغیر کسی بٹی کے اندر گرم کرنے کے آپ کسی بھی شکل کے اندر اس کو متشکل کر دیتے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا، گھر گھر جادوگر پایا جاتا تھا اور جادوگروں کا دور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو کہ کرشماتی عصا تھا. آپ کا عصا مبارک ایسا تھا جو کہ ان جادوگروں کے فخر کو توڑنے والا تھا. آپ اسی عصا کو زمین کے اوپر گاڑتے تو وہ گھنا درخت بن جاتا. آپ اسی کے ذریعے سے پنکھے کا کام بھی لے لیا کرتے، اسی کے ذریعے سے کھانے پینے کی اشیاء بھی وصول کر لیا کرتے، اسی کے ذریعے سے اپنی بکریوں کو بھی ہانکا کرتے تھے. اور ایسا بھی ہوا کہ وہی عصا جو ہے وہ بہت بڑا اژدہا بھی بن گیا اور سینکڑوں سانپوں کو اپنے اندر نگل گیا، اور جب آپ کے ہاتھ میں آیا تو عصا کا عصا ہی تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا، گھر گھر حکیم اور طبیب پائے جاتے تھے. اور ایسے طبیب تھے کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ موت کا بھی کچھ نہ کچھ علاج ہونا چاہیے کہ بندہ مرے نہ، زندہ ہی رہے. اگر کوئی مر بھی جائے تو اس کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسا ہی عطا فرمایا. آپ اندھے، جو مادرزاد اندھا تھا، اس کی آنکھوں پہ آپ ہاتھ رکھتے، اللہ اس کو بینائی کا نور عطا فرما دیتا. آپ کوڑ کے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا. جو بندہ مر جاتا آپ ٹھوکر مارتے اور فرماتے قم باذن اللہ، وہ بندہ کھڑا ہو جاتا، اللہ اس کے اندر جان کو پیدا کر دیتا. اب اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور تھا، اور یہ دور جو تھا یہ اہل عرب کا دور تھا. اور عرب قوم جو تھی اتنی فصیح و بلیغ تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ جس کو عربی نہیں آتی وہ اجمی ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ گونگا ہے، اس کو بولنا ہی نہیں آتا. ان کو اپنی زبان کے اوپر گھمنڈ تھا، اپنی بولنے کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ فخر کرتے تھے. وہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ایک لاکھ اشعار کہہ دیا کرتے تھے. اگر بادل کو دیکھتے تو اشعار کہہ دیا کرتے، ہوائیں چلی ہیں تو ہواؤں کے اوپر سینکڑوں اشعار کہہ دیے، اور جو ہے موسم ذرا بڑا حسین ہے تو اس موسم کے اوپر اشعار کہہ دیے. درہم سامنے دیکھا، دینار سامنے دیکھے، اس کے اوپر اشعار کہہ دیے. ان کو اپنی بولی کے اوپر اس قدر فخر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فخر کو توڑنا تھا اور ان کے فخر کو توڑ کر مٹی میں ملانا تھا. اللہ تعالیٰ نے فخر کو توڑنے کے لیے اپنے محبوب کے وقت قرآن کو نازل فرما دیا. قرآن کریم جب نازل ہوا، سورہ کوثر نازل ہوئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سورہ کوثر کو لکھو، خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کر دو اور اعلان کر دو اگر تمہیں اپنی بولی کے اوپر اتنا گھمنڈ ہے اور اتنا فخر کرتے ہو تو اس کی مثل کوئی ایک آیت بنا کر لے کر آؤ. اعلان کر دیا گیا. سورہ کوثر جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ نصب کر دی گئی. تمام ہی اہل عرب آتے جن کو اپنی بولی کے اوپر بہت زیادہ فخر تھا، گھمنڈ تھا، تکبر تھا ان کو، وہ آتے پڑھتے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اپنی انگلیوں کو
دانتوں کے نیچے چبانا شروع کر دیتے. نہ جانے یہ کیسا کلام ہے. ہم تو قرآن نہیں جانتے, ہم تو اہل عرب نہیں ہیں, لیکن جو اہل عرب ہیں وہ عربی کو جانتے ہیں, اور عربی کے اندر جو فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے وہ اس کو بھی جانتے ہیں. جب وہ سورہ کوثر کو پڑھتے تو اپنی دانتوں کے اندر انگلیوں کو چبانے پر مجبور ہو جاتے, اور وہ کہتے ما ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, یہ انسان کا خود کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. لہٰذا یہ قرآن کریم کا یہ معجزہ تھا, یہ اعلان تھا. اور یہ ایسا نہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری تشریف فرما تھے تب تک کا یہ اعلان تھا, نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک تمام کفار کے لیے یہ اعلان فرما دیا ہے. اگر تم اپنے قول میں اپنی باتوں میں سچے ہو تو قرآن کی ایک سورت کی مثل ایک سورت لے کر آؤ, یا تو 10 آیتوں کی مثل 10 آیتیں لے کر آؤ. نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک آیت کی مثل ہی کوئی آیت لے کر آ جاؤ. یہ قرآن کریم قرآن رشید کا یہ اعجاز ہے, یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا ہے. دوسری بات جو آج میں نے عرض کرنی ہے آپ کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, سوائے 3 اعمال کے کہ بندہ قبر میں بھی پہنچ جاتا ہے, اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قبر میں بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا رہتا ہے. فرمایا کہ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات ہے صدقہ جاریہ, ایسا صدقہ کہ جو کہ جاری ہو, جس طرح کی مسجد کو بنا دینا, جامعہ کو مدرسے کو بنا دینا, ایسا صدقہ کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں. ایسا بندہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے, قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے. نمبر 2, کوئی علم اس نے یا تو پڑھا دیا ہو یا تو لکھ دیا ہو, ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں, ایسا بندہ بھی جب دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا رہتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ نیک اولاد, جس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے, کہ بندہ چلا جاتا ہے اور پیچھے جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے والی نیک اولاد ہو, تو ایسے بندے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قبر کے اندر جو ہے وہ اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رکھتا ہے. ایک ملک کا انداز تھا کہ ایک بندے کو 1 سال کے لیے وہ بادشاہ بناتے, اور 1 سال کے بعد اس کی بادشاہت کو ختم کر دیا جاتا. اور بادشاہ بنانے کا ان کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. ایک حد مقرر تھی اور ایک وقت مقررہ پر, اس حد پر کوئی بھی انسان پہنچ جاتا پہلی مرتبہ تو وہ اس کو اٹھا کر اپنا بادشاہ بنا لیا کرتے. ایک جہاز تھا, بحری جہاز, اس کے اوپر کافی لوگ سفر کر رہے تھے. سمندر کے اندر جو ہے وہ طغیانی آئی, جہاز ڈوب گیا. ایک غموار دیہاتی شخص تھا جس کو ہم اپنی زبان میں پینڈو شاید کہتے ہو, تو وہ شخص ان پڑھ تھا, اس کو کچھ بھی پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا, غموار تھا بالکل. اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کشتی کا پھٹا لگ گیا اور اس کے اوپر تیرتا وہ اس حد تک پہنچ گیا جو انہوں نے مقرر کی تھی اپنے بادشاہ کے لیے. لہٰذا وہ تو بے ہوش تھا. جیسے ہی اس کو ہوش آئی, اس نے کیا دیکھا کہ اس کے جسم کے اوپر شاہی لباس ہے اور ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے, اور اس کی ایسی جیسے آنکھ کھلی, اس کے کانوں میں آواز پڑی کہ بادشاہ سلامت کو ہوش آ گیا, بادشاہ سلامت کو ہوش آ گیا. وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں, میں تو ایک غموار ہوں, ایک دیہاتی شخص ہوں, تو مجھے آپ نے کیسے بادشاہ بنا دیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں 1 سال کے بعد بادشاہ بنایا جاتا ہے, اور اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص فلاں جو ہے وہ حد تک پہنچ جاتا ہے, ہم اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. تو لہٰذا اصل میں بات یہ ہے کہ آپ وہاں فلاں حد تک پہنچ گئے تھے, تم بادشاہ بن گئے. وہ بندہ خوش بھی بڑا ہوا. 1 سال تک اس کو بادشاہ کے لیے مقرر کر دیا گیا. دربار لگا, تمام جو ہے نا وہ رعایا آئی, ساری کی ساری قوم آئی اور دربار لگا. وہی دیہاتی شخص اس کے اوپر بیٹھا, الٹے سیدھے اس نے فیصلے کیے
اور جو ہے وہ درخواست جو ہے نا وہ دربار برخاست ہو گیا، وہ چلے گئے۔ 2 ماہ تک ایسا ہی سلسلہ رہا، الٹے سیدھے وہ فیصلے کرتا، لہٰذا لوگ چلے جاتے۔ آخر کار اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ جب بادشاہ کو ہٹاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس نے اپنے مشیر کو بلایا، کہا کہ جب 1 سال کے بعد تم بادشاہ کو ختم کرتے ہو، اس کی بادشاہ تو کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو کپڑے وہ پہن کر آیا ہوتا ہے اسی لباس میں اس کو دوبارہ سے ملبوس کرتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ پر چھوڑ آتے ہیں کہ جو جہاں جنگل و بیابان ہے، نہ کھانے کے لیے وہاں پر کچھ ہوتا ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہوتا ہے، تو وہاں پر بھوک اور پیاس کی وجہ سے ویسے ہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، اب 10 مہینے میرے پاس باقی رہ گئے، اب 10 مہینے کے بعد تو میرا حال جو ہونے والا ہے وہ اس سے واقف ہو گیا تھا، لہٰذا اس کی عقل میں ایک بات آتی ہے، وہ ساری کی ساری قوم کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ کہا کہ جی ہاں آپ میرے بادشاہ ہیں۔ کہا کہ جو میں کہوں گا وہ مانو گے؟ کہا کہ جی ہاں جو آپ فرمائیں ہم مانیں گے۔ کہا کہ آپ میں سے جو اچھے قسم کے معمار ہیں، بنانے والے ہیں، یعنی کہ مستری وغیرہ ہیں اور عمارتیں بنانے والے ہیں، وہ علیحدہ ہو جائے، اچھے قسم کے کسان علیحدہ ہو جائے اور اچھے قسم کے مزدوری کرنے والے علیحدہ ہو جائے۔ لہٰذا جب علیحدہ ہو گئے، مزدوروں کو اس نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر جا کر جو ہے جتنی بھی جھاڑیاں وغیرہ ہے سب کو کاٹ دو اور جگہ کو صاف کر دو۔ لہٰذا 3 مہینے کے اندر وہ میدان بن گیا، صاف ہو گیا، اور پھر 3 مہینے کے بعد اس نے معماروں کو بلایا جو بنانے والے عمارتیں بنانے والے تھے، کہا کہ وہاں پر جا کر محل تیار کرو۔ محل کو تیار کر دیا گیا، 3 مہینے میں محل بھی تیار ہو گئے، پھر آخر میں اب 4 مہینے بچ گئے۔ کہا کہ اچھے کسان آ جائے، اچھے کسانوں کو بلا لیا اور کہا کہ وہاں پر جا کر کھیتی باڑی کا کام کرو، وہاں پر باغات لگاؤ۔ لہٰذا اب وہ 9 مہینے مکمل ہو گئے، وہاں پر محلات بھی تیار ہو گئے، وہاں پر جو ہے وہ کھیتی باڑی کا معاملات بھی ہو گیا۔ اب 1 مہینہ رہ گیا، 1 مہینے کے بعد جب وہ وقت مقررہ آ گیا، اس کا شاہی لباس اتارا اور پھٹے پرانے کپڑے جس میں وہ آیا تھا وہی پہنائے، اس کو رسیوں سے باندھ کر جنگل و بیاباں پہ چھوڑائے اور وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اس نے کیا دیکھا کہ اس کے ارد گرد انسانی ہڈیاں ہیں اور کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کو اندازہ ہوا یہ مجھ سے پہلے جو بادشاہ تھے یہ ان کی حالت ہے، لہٰذا وہ رسیاں وغیرہ کھولی اور جو اپنی بادشاہت کے اندر اس نے محل تیار کروایا تھا وہاں پر پہنچا اور جو ہے وہ ساری زندگی آرام سکون سے اس نے گزاری۔ یہ حکایت جو ہے سننے کے بعد ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں دنیا کے اندر اور دنیا کے اندر ان کو پتا ہے کہ ایک وقت مقررہ ہے، اس وقت کے بعد ہمارا آخر ہونے والا ہے، موت آنے والی ہے، لہٰذا وہ جس طرح کی بادشاہت اپنی بادشاہت کے اندر مستغرق ہو جاتے ہیں، ان کو مرنے کا بالکل بھول جاتا ہے، ایسے ہی بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کو مرنا بھول جاتا ہے، ان کو آخرت کی فکر بھول جاتی ہے، لہٰذا جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ان بادشاہوں کا ہوا جنہوں نے اپنی سلطنت کے اندر آخرت کے بارے میں کچھ نہ سوچا۔ لیکن بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں اگرچہ بیٹھے وہ تخت کے اوپر ہوتے ہیں لیکن ان کی نگاہ آخرت کے اوپر ہوتی ہے، تو لہٰذا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم نے دنیا کے لیے بہت کچھ کیا، اپنے مکان بنانے کے لیے بہت کچھ کیا، اپنے جو ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی پراپرٹی کو بنایا، اپنے بینک بیلنس کو بڑھایا، لیکن یہ یاد رکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے ہی موت کا وقت آئے گا یہ سارے کے سارے جن کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہم نے سب کچھ بنایا، ابھی میت گھر میں ہی ہوتی ہے تو پورا سامنے لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ ابا جی کے کتنا حصہ مجھے ملنا ہے، اور یہ ہے اولاد۔ لیکن بہت سے خوش نصیب افراد ایسے ہیں کہ وہ جب دنیا سے جاتے ہیں ان کی نیک اولاد ہوتی ہے، اور معذرت کے ساتھ کئی ایسے افراد میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ باپ کی میت آگے پڑی ہے لیکن بیٹے کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، اور جو ہے شریعت کے اندر سب سے پہلی ترجیح بیٹے کو ہے، اولاد کو ہے کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے،
کیونکہ جس دل سوز سے وہ اپنے باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. لہٰذا اس کو چاہیے تھا وہ خود اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائے. لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اور ہاتھ جب بلند کیے جاتے ہیں وہ تکبیر کہی جاتی ہے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اب ہاتھ اٹھانے ہیں کہ نیچے کرنے ہیں. اور نماز جنازہ کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا. کتنا وہ بدنصیب بیٹا ہے کہ باپ جو ہے وہ میت بن کے وہ نماز جنازہ کی چارپائی پہ ہے، لیکن بیٹا دعا کرنے کے لائق نہیں، اس کو دعا مانگنی نہیں آتی. تو کیا کرنی ہے ایسی اولاد کو جو مرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھا سکے، اپنی پاکی اور پلیتی کا خیال بھی نہ کر سکے. لہذا بہت سے خوش نصیب ایسے والدین ہیں کہ جو اپنی اولاد کو جو ہے وہ قرآن کا حافظ بناتے ہیں. بہت سے خوش نصیب افراد ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو عالم دین بناتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اگر اولاد عطا کی ہے تو آپ اس کو دین سکھائیں. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو دعا کروانے کے لیے بھی آتے ہیں کہ جناب دعا کریں کہ میرا بیٹا بات نہیں مانتا، جناب دعا کریں کہ میرا بیٹا بڑا بدتمیز ہو گیا ہے، جناب دعا کریں کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میری اولاد بجائے میری خدمت کرنے کے وہ اپنی بیوی کی زیادہ خدمت کرتے ہیں. یہاں پر کتنے افراد ایسے بیٹھے ہوں گے میری بات کی تائید کریں گے. لیکن معذرت کے ساتھ ان والدین کو بھی عرض یہ ہے آپ نے اپنے بیٹے کو دین سکھایا ہو تو وہ ادب کرے نا، اپنے بیٹے کو دین سکھایا ہو تو وہ آپ کے ہاتھ چومے، اپنے بیٹے کو دین سکھایا ہو تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سکھائی ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا کہ اگر میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کروں گا تو میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ کیا رویہ ہوگا. اگر ہم نے اپنے بیٹے کو کچھ سکھایا ہوتا تو وہ ساری زندگی ہمارے ہاتھ پاؤں چومنے والا ہوتا. لیکن معذرت کے ساتھ ہماری اولین ترجیح یہ ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں، میں اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤں، میں اپنے بیٹے کو فلاں عہدے پر جو ہے وہ فائز کروں. یہ یاد رکھیے گا یہ دنیاوی ڈگریاں صرف دنیا تک ہی ہیں. جیسے ہی آنکھ بند ہو جاتی ہے قبر کے اندر یہ ڈگریاں کام نہیں آئیں گی. جناب میں ڈاکٹر تھا دنیا کے اندر، جناب میں دنیا کے اندر جو ہے فلاں انجینئر تھا. ہاں اگر قرآن کی ڈگری آپ نے اس کو دلائی ہوگی تو قبر بھی اس کی روشن ہوگی. اس کی قبر تو روشن ہونی ہے کیونکہ اس کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہے. اللہ اس کے صدقے آپ کی قبر کو بھی روشن فرما دے. اپنی اولاد کو دین سکھائیے. دنیاوی تعلیم کے خلاف اسلام نہیں ہے، لیکن اولین ترجیح جو ہے وہ دین کو ہے. آپ اس کو پہلے دین سکھائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، اس کو عالم دین بنائیں، پھر جو جی میں آئے وہ بنائے. تاکہ دین پہلے ہوگا پھر اس کو پتا ہوگا جس فیلڈ میں جا رہا ہوں کیا آیا کہ یہ جائز بھی ہے کہ ناجائز بھی ہے. خدا را اپنی بھی اصلاح کا سبب بنائے اور اپنی جو ہے قبر و آخرت کی طرف بھی آپ دھیان دیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اس امت کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں دعوت اسلامی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. اور دعوت اسلامی کا تعارف کسی ایسا نہیں کہ جو مخفی ہے، کوئی نہیں جانتا، یہ کھلی کتاب کی طرح ہے. اپنے تو اپنے غیر بھی اب مان گئے ہیں کہ واہ دعوت اسلامی واقعتاً ایسے ہی ہے. دعوت اسلامی اللہ پاک کے کرم سے ایسی آپ کی تحریک ہے، مدنی تحریک ہے، مسلمانوں کی تحریک ہے کہ اس تحریک کے اندر جو بندہ آ جاتا ہے چاہے وہ ان پڑھ ہو چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، دعوت اسلامی اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کو داخل کر دیتی ہے. صرف زبان سے قرآن پڑھنا یہ قابل تعریف بات نہیں ہے جب تک عشق مصطفیٰ دل کے اندر نہ ہو. ڈٹھے ورک قرآن دے بول سارے، تیری شان ورگا نہ کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. او کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والے نے گل مکا دیتی تساں اور ڈٹھا اساں اور ڈٹھا. بہت سے قرآن پڑھنے والے آپ کو نظر آئیں گے جن کا قرآن صرف زبان کی حد تک ہوگا، ان کے سینے تک نہیں اترتا، ان کے دل تک نہیں اترتا. وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن صاحب قرآن کی صحیح طریقے سے تعظیم نہیں کرتے. قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن صاحب قرآن کا ادب و احترام نہیں کرتے.
آپ دعوت اسلامی میں اپنے بچے کو دینا، وہ قرآن بھی پڑھے گا، قرآن پڑھے گا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن پڑھے گا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قرآن پڑھے گا الم نشرح لک صدرک، یہ قرآن پڑھتا جائے گا، اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ دعوت اسلامی خود بھی وابستہ ہو جائیے، اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو دین و دنیا کی ہر قسم کی بھلائی میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔